السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد زین اصغر اور خوددار ٹی وی میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ عوامی جمہوریہ چین مشرقی ایشیا کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ روس اور کینیڈا کے بعد چین دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن اس کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ 2021 کی مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق چائنا کی آبادی 1,41,41,78,724 ہے۔ چائنا کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ چائنیز کے بقول چینی تہذیب کی تاریخ 5,000 سال سے زیادہ کی ہے۔ چین کاغذی رقم استعمال کرنے والا دنیا کا پہلا ملک ہے، جس نے سب سے پہلے 1023 عیسوی میں کاغذ کا نوٹ استعمال کیا، اور سب سے پہلے اس کاغذی پیسے کو جیوزی کہا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ کاغذ کی ایجاد بھی چائنیز نے ہی کی تھی۔ چائنا میں پلیٹ سے سارا کھانا ختم کرنا بھوکا رہنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چینی تہذیب کا یہ رواج بھی دنیا سے الٹ ہے۔ زیادہ تر ثقافتوں، خاص کر مغربی ممالک میں، جب آپ کسی کے گھر مہمان ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنی پلیٹ میں سارا کھانا ختم کرتے ہیں تو یہ ان کے ہاں اچھا تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے، جبکہ چائنا میں اس کے الٹ ہے۔ یعنی اگر آپ کسی چائنیز کے مہمان ہیں تو اگر آپ نے مکمل کھانا ختم کر لیا ہے تو وہ آپ کو اور کھانے کی آفر کرتے رہیں گے، کیونکہ اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی مہمان بھوکا ہے۔ چین میں 56 نسلی گروہ ہیں جنہیں چینی حکومت تسلیم کرتی ہے۔ ان میں سب سے بڑی نسل ہان ہے، جس نے چین میں 90% آبادی حاصل کی ہے، اور ہر نسلی گروہ کے اپنے اپنے رواج، ثقافت اور لباس ہیں۔ مغربی ممالک میں آنے والے وقت کا حساب لگانا، یعنی جنم کنڈلی یا جنم پتری نکالنا، غیر مہذب اور برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ چائنا میں ایسا نہیں ہے۔ چائنا میں ہر سال کے شروع میں پہلے ہی جان لیا جاتا ہے کہ یہ سال کیسا گزرے گا۔ چین میں چینی قمری سال کے نظام پر مبنی ایک 12 سالہ گراف ہے، جسے شینگ جیو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسے چین میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ 12 سالہ سائیکل پر مبنی گراف 12 مختلف جانوروں کے ساتھ منسلک ہے، جس میں گھوڑا، بھیڑ، سانپ اور ڈریگن وغیرہ شامل ہیں۔ جیسا کہ 2021 بیل کا سال ہے، اور بیل کو چائنیز کلچر میں طاقت کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ چین کے نئے سال پر بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے۔ چینی قمری سال کی کوئی مقررہ تاریخ نہیں ہے۔ یہ 21 جنوری سے 20 فروری کے درمیان چاند ظاہر ہونے سے شروع ہوتا ہے اور 15 دن تک جاری رہتا ہے، اور پورے چین میں سرکاری طور پر 15 چھٹیاں ہوتی ہیں، جو چین کی سب سے لمبی چھٹیاں ہیں۔ چین میں مارشل آرٹس کی قدیم شکل کنگ فو کے نام سے مشہور ہے، جو مختلف اندازوں پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ تائی چی، کیونگ گونگ اور شاولن شامل ہیں۔ چین میں ہر کوئی جیکی چین کی طرح ہنرمند نہیں ہے، اگرچہ بہت سے لوگ جسمانی تندرستی کے لیے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مارشل آرٹس پر ایک مکمل ویڈیو بناؤں تو اس ویڈیو کے صرف 100 لائکس مکمل ہونے پر میں مارشل آرٹس پر ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ چائنا میں حکمرانوں، بزرگوں اور کنبے کے لوگوں کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چین میں انگریزی پڑھانے جا رہے ہیں تو لوگ آپ کی عزت کریں گے، کیونکہ آپ ایک استاد ہیں، اور یہ چینی حقائق کا ایک لاجواب حصہ ہے۔ چائنا میں آپ کو ہر جگہ چینی ڈریگن نظر آئیں گے، کیونکہ چینی ثقافت میں یہ دولت، طاقت اور کامیابی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، جبکہ مغربی ممالک میں ڈریگن کو شیطان اور برا سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چائنا میں سرخ رنگ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ سرخ رنگ کو چائنا میں جیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ کو چائنا کے مختلف تہواروں میں سرخ رنگ نظر آئے گا۔ 2010 تک امریکہ دنیا کا تیز ترین سپر کمپیوٹر رکھنے والا ملک تھا، لیکن 2010 کے بعد چائنا نے یہ اعزاز امریکہ سے چھین کر اپنے نام کیا، اور اب دنیا کا تیز ترین سپر کمپیوٹر چائنا میں موجود ہے۔ چائنا نے جہاں تجارتی طور پر اتنی تیزی سے ترقی کی ہے، تو چین ٹریولنگ کے میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ چین کے پاس دنیا کی تیز ترین ٹرینیں ہیں۔ شنگھائی میگلیو دنیا کی تیز ترین تجارتی ٹرینوں میں سے ایک ہے، جو 431 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ عظیم دیوار چین دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ چائنا میں موجود ہے۔ دیوار چین کو سب سے پہلے دفاعی رکاوٹ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد کئی چینی شہنشاہوں کے دور حکومت میں بھی اس کی تعمیر ہوتی رہی، اور اب اسے حکومت نے سیاحوں کی تفریح کے لیے بحال کر رکھا ہے۔ قدیم چین میں زراعت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اور کسانوں کی نسبت تاجروں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کچھ خاندانوں میں تاجروں کو مالدار ہونے کے باوجود بھی ریشم پہننے کی اجازت نہیں تھی۔
چین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ایکٹیو فوج ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوج امریکہ کے پاس ہے تو آپ غلط ہیں۔ چینی فوج کی تعداد 21,83,000 اہلکاروں پر مشتمل ہے، جسے چائنا کسی وقت بھی جنگ میں بھیج سکتا ہے۔ چین کا ایک بہت بڑا مسئلہ چائنا کا ہی ایک قانون ہے، اور وہ ہے ون چائلڈ پالیسی، یعنی ایک بچہ پیدا کرنا۔ چائنا کا ہر خاندان صرف ایک بچہ ہی پیدا کر سکتا ہے، اسی لیے بہت سارے والدین بیٹی نہیں بیٹا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 30 سے 40 ملین مردوں کو شادی کے لیے لڑکی نہیں ملتی۔ اگر آپ چائنا جا رہے ہیں یا چائنا جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ چائنا میں گوگل، فیس بک، ٹویٹر اور بہت سی ایسی اپلیکیشن جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں کام نہیں کرتی، کیونکہ چائنا نے انہیں بین کر رکھا ہے۔ لیکن میرے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے پاس اس کا ایک حل ہے، اور وہ ہے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یعنی وی پی این۔ جی ہاں دوستو، آپ اپنے موبائل فون میں وی پی این انسٹال کر کے ان تمام اپلیکیشنز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی ہسٹوریکل، انفارمیٹو، ایجوکیشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔